بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے، سبق نمبر 18A 18ویں کا پہلا حصہ۔ ہم پہلے کچھ پچھلے اسباق سے چند سوالات کوئز کے طور پر لے لیتے ہیں، تو ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ، پھر آج کے سبق کی اور بڑھیں گے ہم۔ سوال ہے، ترجمہ کیجئے یومی، یومی دنوں، دن، فیصلہ، مالک۔ بی پارٹ دن، جزاکم اللہ خیرن۔ بی پارٹ، ماشاء اللہ، دن، دن، بالکل دن جو ہے صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بی پارٹ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل۔ اگلا سوال ہے، وسواس کا معنی بتائیے۔ وسواس، پیچھے ہٹنے والا، وسوسہ، وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ ڈالتا ہے۔ جی، وسوسہ ڈالنے والا، سی پارٹ ماشاء اللہ، وسوسہ ڈالنے والا، جزاکم اللہ خیرن، ماشاء اللہ، بی اینڈ سی، خالی سی آئے گا، وسواس، بالکل، ہاں بالکل، وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والا، بالکل، جزاکم اللہ خیرن، ہاں بالکل صحیح جواب ہے، وسوسہ ڈالنے والا، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، انزلناہ، انزلناہ کا معنی بتائیے۔ اس نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا اسے، ماشاءاللہ، بی پارٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بی پارٹ، جی جزاکم اللہ خیرن، بی پارٹ بالکل صحیح جواب ہے۔ انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہو، اس کو، ماشاءاللہ، یا اسے۔ چلیے آج کا سبق جو ہے، آج کے سبق میں ہم، قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ گرامر میں فاعل، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر، یعنی فاعل، فعل، مفعول، یا اور نکات تعلیم اور شوق، یہ کل انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آج جو ہے ہم قرآن آسان ہے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 898 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 18 کے ختم تک ہم 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 40,469 بار آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 40,000 الفاظ ہم کراس کر چکے ہوں گے، 78,000 معنوں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ تو ساتوں ہوم ورک ہم کرتے رہیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کے، 5 منٹ حافظے سے، یعنی زبانی پڑھنا ہے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، بک لیٹ یا شیٹ سے، MP3 سننے یعنی اس کی ریکارڈنگ سننی ہے اور اس کو دیکھتے رہنا ہے، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ایک، اور نماز میں مختلف صورتوں کی، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر اپنی جگہ ہم ان الفاظ کو دہراتے رہیں، سمجھتے رہیں، جب اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے رہیں۔ اللہ نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ سے ہم ایک دعا کرتے ہیں، رب زدنی علما، اس میں ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ چلیے، مقصد نزول یعنی قرآن کا مقصد نزول ہم نے پڑھا کیا تھا، اور اب جو ہے تدبر اس کی آیت پر کرنا ہے۔ یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ تدبر کرنا ہے اس کی آیت پر، یعنی سنتے وقت، تلاوت کرتے وقت، امام کے پیچھے کہیں سن رہے ہوں قرآن، تب تدبر کرنا ہے۔ تو اس تدبر کرنے کے لیے، تذکر اور تدبر کرنے کے لیے قرآن کی عربی سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے قرآن کی عربی سمجھ، یعنی یوں مان لیجئے کہ قرآن بھر کی عربی آنا ہم سب کے اوپر، ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔
اتنی عربی آنی چاہیے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں تو ہم کہیں گے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہے. سینکڑوں ترجمے کیوں نہ پڑھے ہوں گے لیکن قرآن نہیں پڑھا, عربی نہیں پڑھی. یہ کوئی اندھی عقیدت کی بات نہیں ہے, ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. آپ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس انسانی کلام کا ترجمہ جو 4 الفاظ کا مجموعہ ہے, جیسے کیسے کیسے, ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, یعنی اگر اس کا کوئی ترجمہ ایگزیکٹ نہیں کر سکتا ہے. کسی نے کیا, کوئی کہتا تھا کہ how this that became, this that how became, یعنی پھر کسی نے کہا کہ ordinary pupils became great and great pupils became ordinary. تو یعنی اگر دیکھیں تو اس میں کوئی سینس نہیں رہتا ہے. یہ بڑے ایک انقلاب کے بعد یہ ایک بات کہی گئی تھی کہ کیسے کیسے, بہت بڑا انقلاب آیا تھا کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین, خلفائے راشدین جتنے بھی تھے پہلے, ان کے متعلق بات ہے کہ وہ کیسے تھے پہلے, اب ہوتے ہوتے دیکھتے دیکھتے اب ایسے ویسے تھے پہلے, تو کیسے تھے ایسے ویسے, پھر ایسے ویسے, پھر کتنے اونچے مرتبے مقام تک پہنچ گئے, خلافت کا منصب سنبھال لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی یار ہو گئے, اور جنت کی بشارتیں دنیا میں ہی ملنی شروع ہو گئی. تو دیکھیے کہ اگر جیسے یہ سینس کے طور پر اگر ہم دیکھیں اس کا, یعنی دوسرے لینگویج کے اندر, دوسری زبان کے اندر تو ایک جنازہ نکل جاتا ہے. تو یعنی صحیح وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر یہ ممکن بات نہیں ہے کہ اس انسانی کلام کا ترجمہ کیا جائے, تو یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کا ترجمہ کیا جائے. دیکھیے اگر ہم نے یا آپ میں سے کسی نے, ہم میں سے کسی نے سینکڑوں ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں, تو ہم عام معنوں میں قرآن نہیں پڑھا. ہم نے یوں مان لیجیے جو قرآن کے اندر جو میسیج ہے, جو عربی زبان کا جو لب لباب ہے, جو انسان کو ڈائریکٹ اس وقت کہتا ہے, تو وہ ہم نہیں لے سکتے ہیں ڈائریکٹ, چاہے یہ ترجمے کتنے ہی پڑھ لیے ہم نے ہوں. تو عربی جو ہے اس کا معنی جو ہے ہمارے لیے فٹ ہر زمانے کے اندر بیٹھتا رہے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کلام اقبال, I have read the کلام اقبال, اگر آپ اسے کہیں گے کہ کیا آپ نے سارا پڑھا ہے اردو کے اندر, وہ کہے گا کہ نہیں, I have read the translation. تو پھر تو اس نے کچھ نہیں پڑھا ہے. یعنی قرآن تو صرف عربی قرآن ہے, ثواب کی نفی نہیں ہے, ایک اہم نوٹ ہے اس میں. اور نہ ترجمے کی قدر کم ہے, بالکل نہیں. ترجمہ جو ہے ایک پل ہی, یعنی ایک پل سا کا کام کرتا ہے, ہم پل ہی سے سیکھیں گے, مگر ترجمہ جو ہے منزل نہیں ہے, پہنچنا ہے عربی تک. عربی آیت کا خاص اثر ہے. دیکھیے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں, سورتوں اور آیتوں کے کئی اثرات ہیں. نور, اس کے اندر ایک نورانی وولٹیج ہے جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے اندر. دیکھیے سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. وَلَقَدْ, ٹھیک ہے, یہ پڑھ چکے ہم, اور البتہ یا تحقیق. یسرنا, یسر ہوتا ہے آسان, یسر ہوتا ہے آسان, اور نہ ہم نے, یسرنا آسان کیا ہم نے. تو یسر آسانی کو کہتے ہیں, اور یسر بولنا بھی آسان ہے, اور عسر, عسر مشکل کو کہتے ہیں. یسر کی اپوزٹ جو ضد ہے وہ ہے عسر, عسر بولنا مشکل بھی ہے تھوڑا. تو یسر یعنی آسانی, اور یسرنا ہم نے آسان کیا, یسرنا ہم نے آسان کیا. القرآن, قرآن, القرآن بہت, یعنی قرآن کو, قرآن کو, یعنی دیکھیے خاص ایک معجزہ ہے لفظ قرآن کے اندر بھی کہ بہت پڑھا جانے والا ہے. اس کے نام میں بھی معجزہ ہے. دیکھیے آج بھی
اگر دیکھیں ہم تو غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں تو کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یعنی ہے یہ. تو دیکھیے یہ لوگ جو ہیں اس بات کو خوب پھیلاتے ہیں کہ بس تم لوگ بس خاموش سے رہو، بس یہ تو پڑھی جانے والی بہت زیادہ کتاب ہے. یہاں تک کہ انہوں نے بڑی بڑی اپنی کتابیں جیسے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو ہے 11th ایڈیشن ہے، اس کے اندر بھی کہ دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دا ایگزسٹینس، یہ مطلب پورے اس وقت اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ. پھر سے یہ بات کی یہ تو بس ایک ایسی چیز دی جا رہی ہے کہ بس تم چپ بیٹھو، خاموش رہو مسلمانوں، بس یہ تو پڑھی جانے والی بہت زیادہ کتاب ہے. اگر اس وقت دیکھا جائے تو بائبل جو ہے سب سے زیادہ پھیلائی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ وہ چھپنے والی کتاب بھی وہی ہے. تو جہاں بھی دیکھیں وہاں آپ کو بائبل ملتی جائے گی. اور ایک ایسا اور نقطہ پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں سلانے والا ایک نشہ ہے جو تم بیٹھ جاؤ بس یہ پھیل رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے کہیں دور دور تک لاکھوں سال بھی ہمیں یعنی اس تعداد کو کور کرنے میں نہیں لگیں گے، وہ اس کے بعد بھی یعنی لاکھوں سال کے بعد بھی ہم کور نہیں کر پائیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دین اسلام یعنی اس کو ہم تک پہنچائے تھے، اس وقت جب سے شروعات صحیح معنوں میں کی تھی، تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت عیسائیوں کی تعداد جو تھی بہت زیادہ ہم سے تھی، لیکن آج بھی وہ ڈسٹینس اور زیادہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. وہ کم سے کم اگر تیزی سے پھیلنے والا دین ہوتا تو کم سے کم اس چیز کو کور تو کر لینا چاہیے تھا. شروع میں تو بہت زیادہ تیزی سے پھیلا تھا، لیکن بعد میں بہت زیادہ روک لگا دی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. تو القرآن قرآن کو للذکر ذکر کے لیے، کس لیے؟ لی مطلب ہوتا لیے الذکر یعنی ذکر کے لیے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو للذکر ذکر کے لیے. ذکر یعنی یاد کرنا سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں ذکر. آسان کس لیے ہے؟ ذکر کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فتوے دینے کے لیے، احکام نکالنے کے لیے. مزید محنت، جیسے اگر فتوے دینے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی مزید محنت کرنی پڑے گی. تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ صرف 20 گھنٹے میں نماز ہی کو سمجھ لیں تو تھوڑی سی گرامر کے ساتھ بھی اور 40,000 بار بار آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں. تو کتنا آسان ہے قرآن کو، سبحان اللہ. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مطالعہ یعنی دعا، تصور، احتساب، پلان اور پھر تبلیغ کرتے رہنا ہے. تو یعنی عمل سے شکر کیجیے، عمل سے اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے ہم انشاءاللہ. کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے، بالکل بھی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو آسان ہے، خود بخود نہیں آئے گا، بس کچھ وقت اور محنت تھوڑی سی لگانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چل کر آتا ہے، یعنی جو میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف چل کر یعنی آتا ہوں، دوڑ کر آتا ہوں. بس چلنا شروع کیجئے. اگر ہم چل کر جائیں گے تو اللہ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے. تو چلنا شروع کریں ہم قرآن کی طرف. خود کے لیے آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. فذکر بالقرآن لانذر بکم، تو اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے اور اسی کے ذریعے سے ان کا انذار بھی کیجئے، ان کو یعنی ڈرائیے بھی. اچھی طرح سیکھے ہم تاکہ اس کے انداز، بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں اچھی طرح سے. تو چلیے بسم اللہ. قرآن آسان ہے تو بسم اللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میرے بات تک پڑھیے. يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ماشاءاللہ. ترجمہ کیجئے میرے بات. بسم اللہ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، تحقیق یسرنا ہم نے آسان کیا،
یا نا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے، ذکر ذکر کے لیے، ماشاءاللہ آپ ترجمہ کریں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، ہم نے آسان کیا، پھر سے یسرنا ہم نے آسان کیا القرآن قرآن کو للذکر، ذکر کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا آسان کیا قرآن کو کے لیے، ذکر کے لیے، علم وقتو، ٹھیک ہے۔ چلیے یسرنا کے معنی بتائیے، یسرنا یہ آسان بنایا گیا ہے، ہم نے آسان بنایا، ہم نے بنایا آسان، آپ نے بنایا آسان، ان سب نے بنایا آسان، یسرنا ہم نے بنایا آسان، بی پارٹ بی پارٹ، ماشاءاللہ بی پارٹ، ہم نے بنایا آسان، ہم نے بنایا آسان، ماشاءاللہ بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بی پارٹ یہاں سے بھی، جزاکم اللہ خیرن، بی پارٹ بالکل درست جواب ہے، ہم نے بنایا آسان، یسرنا۔ ذکر کے دو معنی ہیں، سبق لینا اور ڈیش ڈیش، یاد کرنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا، پڑھنا، ذکر کے معنی، ایک تو سبق لینا، دوسرا آل، یاد کرنا، تلاوت، یاد کرنا، سبھی تقریباً سبھی ہیں یہ، سبھی آتے ہیں۔ لیکن قریب جو ہے اے پارٹ، یاد کرنا، جی ماشاءاللہ، ذکر کے معنی، جی ماشاءاللہ یاد کرنا بھی ہے، یاد، جی بالکل، جزاکم اللہ اور خیر، نصیحت کرنا، اے پارٹ جو ہے بالکل صحیح جواب ہے۔ تو نہ صرف آسان ہے، نہ صرف آسان ہے بلکہ ایک بہترین کام بھی ہے، ایک بہترین کام ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، خیر بہتر، اچھا یا بہترین، خیرکم پھر کم آیا تم میں سے، یعنی آپ میں سے، خیرکم آپ میں سے بہترین یا اچھا وہ ہے، خیر ہوتا ہے اچھا بہترین، کم لگ گیا تو تم میں سے بہترین، ٹھیک ہے، خیرکم تم میں سے بہترین۔ من کے دو معنی آتے ہیں، جیسے شروع میں آئے کون تو بیچ میں آئے جو، ٹھیک ہے، ہاں، جیسے شروع میں اس کی مثال کیا ہے، جب شروع میں آئے گی من رب کا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بیچ میں آئے تو جو، جیسے کوئی پوچھے who are you تو آپ بتائیں گے کہ I am the one who met you yesterday، تو جو تم سے کل ملا تھا، خیرکم یعنی میں وہ ہوں جو تم سے کل ملا تھا، تو خیرکم من یعنی بہتر ہے تم میں سے جو من بیچ میں آئے جو، من کے معنی جو۔ تو تعلمہ اسی طرح جیسے ہو ہے نا، ہو تو ہو شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو، اسی طرح من۔ تعلم القرآن، تعلمہ سیکھا، تعلمہ کا معنی ہے سیکھا، تعلمہ سیکھا، علمہ سکھایا، تعلمہ سیکھا، علمہ سکھایا، ٹھیک ہے، سکھایا، ہو علمہ ہو سکھایا اس کو، ٹھیک ہے، جیسے تعلمہ سیکھا، تعلمہ سیکھا، علمہ سکھایا، ٹھیک ہے، اس میں ایسے آتا ہے۔ تو مطالعہ، دعا، تصور، احتساب، پلان، تبلیغ یہ کرتے رہنا ہے۔ اب تک اگر ہم دیکھیں یعنی اب تک تو علمہ آیا اسی میں، وعلمہ اور سکھائے اس کو، تو اب تک اگر ہم دیکھیں سینکڑوں کلاسز میں ہم نے اٹینڈنس دی ہوگی، حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بہترین کلاس جو اس روئے زمین پر ہے وہ قرآن کی کلاس ہے۔ تو بہت سارے الفاظ بھی لکھے ہوں گے، بہت ساری کلاسز ہم نے سب نے اٹینڈ کی ہوں، لیکن سب سے بہتر کلاس
قرآن کی کلاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز اور بھی چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ساری کلاسوں میں بہترین قرآن کی کلاس ہے. پہلے طالب علم کا ذکر ہے، دیکھیں یہاں پہ خیرکم من تعلم، جو سیکھے. پہلے کتنا اکرام ہے، پہلے طالب علم کا ذکر ہے، پھر قرآن کو سکھانے وعلمہ، اور سکھائے اس کو. پھر یہ دوسری بات ہے، اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، جیسے ہم نے کرنے ہیں دونوں کام. ہم سب انشاءاللہ یہ طے کریں پورا، تو عہد کریں اللہ سے کہ ہم یہ دونوں کام کریں گے، سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی. سیکھنے تک محدود نہیں رکھیں خالی، بس اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے انشاءاللہ. تو 10 سیکنڈ میں اپنے دماغ کے اندر 2 نام لے کے آئیں، تو بس یہ جو کچھ ہم نے سیکھا تو ان کو سکھا دیں. صرف ناظرہ قرآن ہی تک نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیں اور قرآن میں غور کرنا بھی سیکھیں ہم. تو نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. چلیے بسم اللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ماشاءاللہ. خیرکم تم میں سے بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین، ماشاءاللہ. من وہ ہے جو، من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے، علم وعلمہ اور سکھائے اس کو. سکھائی اس کو. ماشاءاللہ. ترجمہ کیجئے. خیرکم تم میں سے بہترین، تم میں سے بہترین، ماشاءاللہ. من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے، قرآن کو سیکھے. ماشاءاللہ. پھر سے تعلم القرآن قرآن کو سیکھے وعلمہ اور سکھائے اس کو. وعلمہ پھر سے سکھائے اس کو. ماشاءاللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. خیرکم کا مطلب ہے خیرکم سب سے بہترین لوگ، ان سب میں سب سے بہترین ہم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے بہترین. ڈی پارٹ، تم میں سے ڈی پارٹ. ماشاءاللہ. ڈی پارٹ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. بالکل درست جواب ہے، تم میں سب سے بہترین. خیرکم. ماشاءاللہ. وعلمہ کے معنی بتائی. وعلمہ اور سکھاتا ہے اسے اور جانتا ہے اسے اور پڑھاتا ہے اسے اور سکھاتا ہے اسے، سیکھتا ہے اسے. اے پارٹ. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. اے پارٹ. ماشاءاللہ. بالکل جزاکم اللہ خیرن. اے پارٹ بالکل درست جواب ہے، اور سکھاتا ہے اسے. ماشاءاللہ. تو نیکسٹ ہے تعلم القرآن کا ترجمہ کیجیے. تعلم القرآن سیکھتا ہے قرآن، سکھاتا ہے قرآن، سیکھتا ہے قرآن، پڑھتا ہے قرآن، جانتا ہے قرآن. بی پارٹ. سیکھتا ہے قرآن، بی پارٹ. سیکھتا ہے قرآن. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سیکھتا ہے قرآن. بی پارٹ. بی پارٹ سیکھتا ہے. بی پارٹ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. سیکھتا ہے قرآن، بالکل صحیح جواب ہے. تعلم القرآن. قرآن سیکھنے کا مطلب ہے، قرآن سیکھنے کا مطلب ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. کیسے پڑھنا ہے، کیسے غور کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا. قرآن سیکھنے کا مطلب کیسے پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے. اینڈ سی اینڈ ڈی آل ہی تقریباً ہے.
आल ACD मोहम्मद भाई, अमल भी को और भी समझना भी पड़ना। आल भी आ सकते हैं बिल्कुल, आल भी आ सकता है, तो ऐसे कैसे आल पढ़ना, ही है कैसे बेहतर। समझना, कैसे और अमल गौर, करना। ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सारे जवाबात दुरुस्त हैं, सारे जवाबात, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कुरान, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कुरान। एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब करें, इसे फैलाकर, इसे हम पर, इस पर अमल करके, इसकी वजाहत करके, इसकी तिलावत करके। आल 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 मतलब फैलाना, जो फैलाया वो अमल करके ही और फैलाया। तिलावत करके, बिल्कुल बिल्कुल वजाहत करके भी। पहले तिलावत की, फिर उसकी वजाहत की, उससे वो फैलाओ सही, अमल करके। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, सारे जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो तो कुरान को कुरान सीखे। सीखता है और उसे सुनता है, सीखता है कुरान और तिलावत करता है उसकी, कुरान सीखता है और सिखाता है उसे, ये पाठ है। सीखता है कुरान और गौर है में वो पढ़ता है। सिखाता है उसे। सी सी पार्ट, पार्ट सी पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट ये नहीं है ना, सी पार्ट, बिल्कुल, कुरान सीखता है और और सिखाता सिखाता है, है उसे। बिल्कुल, अल्लमुल कुरान वल तालमुल कुरान वल्लमहु अल्लमल कुरान व वल्लमहु अल्लमहु, वल्लमहु। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और इन सब के पीछे न सिर्फ आसान है और सिखाना भी यानी बेहतरीन काम है, सीखना भी, और इन सब के पीछे जो सबसे अहम चीज है वो नियत है। इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, यानी आमाल तो बस नियतों पर है, आमाल तो बस नियतों पर है। देखिए, इन्नमा, इन्ना, आमाल तो बस यानी बस, बात तो इतनी है कि आमाल जो है नियतों पर है। जैसे सवाल है हमारे पास, माना बताइए, इन का माना क्या है? अगर। अगर याद रखना होगा तो क्या होगा? इंशा अल्लाह, अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, ठीक है, अगर अल्लाह चाहे, माशाल्लाह। तो इनके माना, इसको मिसाल के साथ याद रखना है, तो इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। इन्ना, इन्ना का माना क्या होगा? बेशक बेशक। तो मिसाल हमारे पास क्या है? अल्लाह बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो याद रखने का बहुत ही अहम राज है कि हम जो है अल्फाज को मिसालों से सीखते हैं और सीखेंगे। वो मिसालें जो हम जानते हैं, अगर हम मिसालों से याद रखेंगे तो माना जल्दी याद होंगे, माना जल्दी याद आएंगे, एक लफ्ज का माना दूसरे को नहीं जाएगा, बिल्कुल। तो इन्नमा, इन्नमा बस या सिर्फ, यानी बात तो बस इतनी है, सिर्फ। इन्नमा का माना है बस, इसकी मिसाल हमारे पास तो आगे आगे हदीस का टुकड़ा है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। अमाल, अमालु, अमल की जमा है आमाल, आमाल, अमल की जमा है आमाल, यानी कोई काम हम अच्छा करें तो अमल बन जाता है, कोई भी काम करें। तो निय्यह की जमा है, निय्यह की जमा है निय्यात, नियतों यानी नियतों पर है, नियतों पर है। यानी कयामत के दिन देख लीजिए कि यानी जो भी काम करना है उसके पीछे नियत होनी चाहिए। तो कयामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का होगा, उसमें से एक कुरान का कारी और टीचर भी जो दिखावे के लिए पढ़ाता था, उन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, घसीट कर लिया जाएगा। एक आलिम को और एक यानी गाजी को भी, और एक यानी टीचर को भी, कारी को भी, एक सखी को भी। जैसे इबादत बर्बाद होगी सारी अगर उसके पीछे सही नियत ना हो, इस नियत से न किया हो, खाली हाँ दिखावे के लिए कि बस मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, पढ़ाने वाला मैं हूँ, तो फिर वो सब दिखावे में जाएगा, तो अल्लाह उसे जहन्नुम में डालेगा। अगर इबादत इसके लिए की जाए कि हाँ बस मैं ही नेक हूँ ज्यादा सबसे, तो वो इबादत सारी रायगां है, सारी बेकार है। तो ऐसे अमल अल्लाह कबूल नहीं करता जिसमें उसके साथ किसी और को भी दिखाने के लिए की जाए। तो ये इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर दूध के गिलास में पेशाब का एक कतरा डाल दिया जाए तो कोई पी सकता है? बिल्कुल भी नहीं, उससे घिन आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे और
پھر اسے تاکہ دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو دنیا کے شاید 90% مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کو قرآن سمجھ نہیں سکتے، نہ آتا ہے انہیں، بالکل سمجھ سے باہر ہے ان کی۔ اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، پہلے خود سمجھیں گے وہ انہیں بھی، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ غیر مسلموں کے سامنے یا دوسروں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے اچھی طرح سے۔ تو ان سب کے پیچھے جو ہے دار و مدار انما الاعمال بالنیات۔ چلے بسم اللہ میرے بعد، انما الاعمال، اعمال تو بس، انما الاعمال، اعمال تو بس، بالنیات، نیتوں پر ہیں، بالنیات، نیتوں پر پھر سے ہے۔ آپ ترجمہ کریں، انما الاعمال، اعمال یعنی تو بس، انما بس، تو ایسے کراس میں کریں گے، اعمال تو بس، پھر سے انما الاعمال، اعمال تو بس، اعمال تو بس، بالنیات، نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے۔ دیکھیے مسلم شریف اور یعنی امام مسلم نے اور بخاری نے جو ہے اس کو پہلے درجہ دیے، یعنی پہلے سب سے پہلے رکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ چلے بسم اللہ، انما کے معنی بتائیے، انما اگر، بے شک، صرف، بے شک، بی بے پارٹ، شک، بے شک، انما بس، صرف چھ پارٹ، چھ پارٹ، صرف، ماشاء اللہ، اب آئی بات، سی پارٹ، ماشاء اللہ، اعمال تو بس، انما، یا صرف، یا صرف، ہاں بالکل، سی پارٹ صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ۔ جی محمد بھائی ماشاء اللہ۔ چلیے، قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا ڈیش ڈیش کی وجہ سے، غلط تلاوت، صحیح تلاوت، بری نیت، اچھی نیت۔ غلط تلاوت، بری نیت، جی، بری نیت، غلط اے تلاوت، اے اینڈ سی۔ اے اینڈ سی، لیکن حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ دکھاوا، پڑھا، دکھاوا، 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 یا بری نیت نہ ہو، اچھی نیت نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اے سی، ماشاء اللہ۔ بری نیت، چلیے، سی پارٹ بری جو ہے نیت، بالکل درست جواب ہے، یعنی نیت اگر نہیں ہو، نیت دکھانے کی ہو کسی کے لیے، تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیے، بہت اہم الفاظ ہیں، 2000 سے زائد قرآن مجید میں آئے ہیں، انما، یعنی ان کے معنی ہے اگر، تو مثال انشاء اللہ، تو ان کا معنی ہے بے شک، تو مثال ان اللہ ان مع اللہ الصابرین، ان مع الصابرین، اللہ مع الصابرین، انما انما، صرف، صرف، تو انما الاعمال بالنیات، بالنیات، چلے مثال اور ترجمہ بتائیے، مثال اور ترجمہ، اگر، ان سے اللہ، انشاءاللہ، ان، بے شک، ان اللہ مع الصابرین، ماشاء اللہ، انما، صرف انما الاعمال بالنیات، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ صرف ترجمہ بتائیے، اگر، ان، بے شک، بے شک، انما، صرف، 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 ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح۔ چلیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہم سب کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے لیے قرآن بھی آسان، ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بھی، سکھانے کے لیے بھی، ہماری نیتوں کو بھی درست کرے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔